سورۃ المعارج مکیہ 44 آیتاً، اس میں 44 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، دعا دعائن، بلانے والے نے بلایا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، بعذاب واقع للکافرین، کافروں کے لیے عذاب جو واقع ہونے والا ہے۔ لیس لہ دافع، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ جو سوال کرنے والا تھا وہ نضر بن حارث تھا۔ اس نے کہا اللہم ان کان ھذا الحق، اللہ اگر یہ حق ہے، عذاب واقع ہونے والا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جی یہ عذاب واقع ہونے والا ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش فرما آسمان سے، اور یا ہمیں عذاب دردناک دے دے۔ جی یہ اس نے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا ضرور۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، مانگنے والے نے مانگا، اب اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی ذی المعارج، کیا اوپر چڑھنے والے فرشتے، وہ لے کر آئیں گے، سمجھ آئی، فرشتے عذاب کو لے کر آئیں گے۔ وَهِيَ السَّمَاوَاتُ، وہ آسمانوں سے اٹھتے ہیں، یارج بالیاء والتاء، کیا بلندی کا سفر فرماتے ہیں، تا کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ یارجو بھی پڑھ سکتے ہیں، تارجو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بلند ہوتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں ملائکہ اور روح، کون؟ فرشتے اور روح۔ جبریل علیہ السلام اوپر چڑھ کے جاتے ہیں الیہ، اس کی طرف، الی مابعث امرہ من السماء، کیا کہ اس کے حکم کو نازل کرنا آسمانوں سے، جی کے لیے وہ تشریف لائیں گے۔ اللہ کے فرشتے اور جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے آسمانوں سے اللہ کو حکم کو نیچے پہنچانے کے لیے۔ فی یوم، اس دن، متعلق بمحذوف، یہ جار مجرور متعلق ہے محذوف کے ساتھ، یعنی یقع العذاب بہم، وہ ان کے ساتھ عذاب واقع ہوگا قیامت کے دن۔ کان ہوگا کس دن میں؟ فی یوم کان مقدارہ، اس دن میں جس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سنۃ، کتنی؟ 50,000 سنۃ، 50,000 سال۔ بالنسبت الی الکافر، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ کافر کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اس کی مقدار کتنی ہے لمبی؟ 50,000 سال، کافر کی طرف نسبت کے اعتبار سے۔ لما یلقی فیہ من الشدائد، اس لیے کہ اس میں اس کو القاء کی جائیں گی، اس کے اوپر ڈالی جائیں گی سختیاں، ایک سختی پھر دوسری سختی پھر تیسری سختی، سختیاں در سختیوں میں ہوگا کافر، تو اس کے لیے یہ دن بڑا ہوگا۔ کیا کتنے سالوں کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا۔ اما المومن، بر المومن فیکون علیہ اخف من صلاۃ المکتوبۃ، بس مومن کے لیے یہ ہلکا ہوگا وہ دن، کتنا؟ فرضی نماز ادا کرنے سے، کیا ایسے بھی ہلکا ہوگا جیسے 4 فرض نماز کے پڑھے، یصلی فی الدنیا، جو دنیا میں پڑھتا تھا، کما جاء فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ کافر جب میدان محشر بھگت کر آئیں گے تو کہیں گے بھائی یار بتاؤ کتنا مطلب بڑا دن تھا، کتنا بڑا دن تھا؟ وہ کہیں گے اللہ بڑا دن تھا، لمبا، 50,000 سال کا، ختم ہونے میں بھی نہیں آتا تھا۔ تو مومنین سے پوچھیں گے بھائی تم بتاؤ بھائی کتنا بڑا دن تھا؟ وہ کہتے ہیں بھائی بڑا چھوٹا دن تھا، بس ایسے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہو اور عصر کی نماز پڑھنی ہو تو دوڑتے دوڑتے شٹ پٹ بندہ وضو کرے اور جلدی جلدی نماز پڑھے، بس اتنا دوڑتے موڑتے اتنا ختم ہو گیا بس، جی اتنا سارا دن ہے بس۔ یہ کون کہیں گے؟ مقدار اس کی تو ہوگی اتنی، مقدار ہوگا تو دن بہت بڑا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب محب محبوب کو دیکھتا ہے نا، محبوب اصلی کو، جی پھر وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عذاب میں ہوں گے، جی یہ محبوب کو دیکھ رہے ہوں گے، جی اب دیکھو نوجوان سے پوچھو بھئی سردیوں کی راتیں ہیں، بڑی راتیں ہیں، کیسے گزرتی ہیں؟
وہ کہتے ہیں بھائی بس رات کو سوتے ہیں، صبح جلدی سورج طلوع ہو جاتا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور بوڑھے سے پوچھو جو ساری رات کھنگارتا رہا، اس سے پوچھو بھائی رات کتنی مطلب لمبی تھی، وہ کہتا بڑی مشکل سے رات کاٹی، بڑی مشکل سے گزری۔ جی ایسے ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ وقت کا احساس تو پتہ اس کو ہوگا جو تکلیف میں ہوگا، جی جو تکلیف میں ہوگا، نہیں آسانی میں ہوگا، اس کو وقت گزرنے کا کیا احساس۔ جی ایک تو آسانی ہوگی، آسانی کی وجہ سے وقت کا احساس نہیں ہوگا، دوسرا محبوب کے جلووں میں منہمک ہوگا، بس توجہ ادھر جو جائے گی پھر وقت کا احساس ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا وقت، او ہو ختم بھی ہو گیا ٹائم۔ جی کبھی کبھار پڑھنے میں مزہ آ جاتا ہے تو پھر کیا گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا، پیریڈ ختم، چھٹی کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، ایسے ہوتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے جلووں میں جب منہمک ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، نظر ادھر جو جائے گی پھر سب کچھ بھول جائے گی۔ جب سب کچھ بھول جائے گا تو پھر وقت کا احساس رہے گا نہیں۔ جی وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، ان کو نظریں جو ادھر گئیں، اپنے درد کا بھی احساس نہ ہوا، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، ہوا احساس نہیں ہوا، بس اس کے جلووں میں منہمک ہو گئیں۔ جی وہ تو یوسف کو دیکھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو، جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے رہو، ہم اپنے سر کٹواتے ہیں۔ کیسے؟ میدان بدر میں کٹوائے نا سر؟ جی میدان احد میں کٹوائے یا نہیں کٹوائے؟ جی سمجھیے بات، جانے دین قربان۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اور تلواریں لہرا رہی ہیں، میں ان کے درمیان میں جاؤں گا لڑنے کے لیے تو بچ کے آؤں گا۔ ان کو یقین تھا کہ ہماری شہادت ہے، لیکن وہ محبوب کے نظروں کے سامنے شہید ہونا چاہتے تھے۔ جتنے بھی گئے تو شہادت کو سامنے رکھ کے گئے نا میدان میں۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے جانے دے دی، ان کو درد تک نہ ہوا، احساس تک نہ ہوا۔ جی پھر جب اللہ تعالیٰ کے جلووں میں منہمک ہوں گے، اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا تو پھر وقت کا کوئی احساس رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ جی تمہیں پتہ نہیں ہے عزیر علیہ السلام جو سوئے، جی تو 100 سال گزر گئے۔ کتنے گزر گئے؟ 100 سال۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی الا بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ میں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، صدی پوری گزر گئی، 100 سال گزر گئے، رب تعالیٰ نے پوچھا وہ عزیر علیہ السلام بتا کتنا سویا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ دن پورا کہو تو ٹھیک ہے، آدھا دن کہو تو ٹھیک ہے، 10 بجے سویا ہوں، عصر کو اٹھا ہوں، پورا دن کہے تب بھی ٹھیک ہے، یومن او بعد یوم۔ جی تو 100 سال گزرنے کا اس کو احساس نہیں ہوا؟ ہوا نہیں۔ اس نے کہا تھوڑی سی دیر سویا ہوں۔ کتنا سویا ہوں؟ تھوڑی سی دیر سویا ہوں۔ اسی طرح اصحاب الکہف، اصحاب کہف والے، وہ سوئے، کتنی صدیاں گزر گئیں؟ 3 صدیاں مکمل، 9 سال مزید اوپر، 3 صدیاں 9 سال، 3 صدیاں بھی گزار گئے، 900 اور 9 سال اوپر بھی گزار گئے، 3 صدیاں 9 سال۔ پوچھے ان سے پوچھا ہوئے کتنے سوئے ہو، کتنا ٹھہرے ہو ادھر؟ انہوں نے کہا بھی یوم لبثنا یومن او بعض یوم، بس 9-10 بجے تو سوئے ہیں، عصر کے ٹائم اٹھے ہیں، پورا دن کو تو ٹھیک ہے، ہاں آدھا دن کو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جی ہاں یومن او بعض یوم۔ جی تو ان کو وقت کا احساس نہیں ہوا۔ اسی طرح جب ہم بھی قیامت کے دن جائیں گے مسلمان لوگ، اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے،
جب ایماندار جائیں گے انشاءاللہ تو پھر وقت کا احساس نہیں ہوگا. کیا وقت کا احساس اللہ تعالیٰ کو ایمانی سے بچائے، موت ایمان پر نصیب ہو جائے. جی ہاں، بات سمجھ آئی ہے؟ جس طرح ان کو احساس نہیں ہوا اس طرح مومنین کاملین کو بھی احساس نہیں ہوگا. آگے کیا ہے؟ فاصبر، اے محبوب صبر فرمائیں، ھذا قبل ان یؤمر بالقتال، یہ جنگ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ جنگ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات. فاصبر محبوب صبر فرمائیں، صبرا جمیلا، کیا صبر جمیل فرمائیں. لا فضا فیہ، اس میں کوئی فضا نہ ہو. انہم یرونہ، بے شک یہ لوگ جو آج طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، قیامت کو جھٹلا دے رہے ہیں، یرونہ اس کو دیکھیں گے، عذاب کو، اے العذاب، کس کو دیکھیں گے؟ عذاب کو، بعیدہ، کیا دور سے، غیر واقعین، بھئی یہ واقع ہونے والا نہیں ہے، دور سے دیکھیں گے. وَنَرَاهُ قریبا، ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب، یہ دیکھتے ہیں دور، بھئی عذاب واقع نہیں ہوگا. جی یہ جاہل لوگ آپ بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، پھر بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کیا کرتے ہیں نا لوگ، کافر بھی آخرت کے منکر ہیں، اور کچھ جاہل لوگ کلمہ پڑھ کے وہ کہتے ہیں زندوں کا جہان ہے، موجیں کر جاؤ اس دنیا میں، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ وہ ظالمو، تم مسلمان رہے ہو، یہ کہنے کے باوجود تم مسلمان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جی ایسا نہیں ہو سکتا کاکا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سمجھ آتا فرمائے. ایسے یہ لفظ کفریہ لفظ ہے، بھئی زندوں کا جہان ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ یہ تو آخرت کو جھٹلانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں اس کو بعید، آخرت کا عذاب بعید ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب. واقعا لا محالتا، یعنی قطعی طور پر واقع ہونے والا ہے. یا یوم تکون السماء، جس دن ہو جائیں گے آسمان، یہ جار مجرور متعلق ہے معذوف کے ساتھ، یعنی واقع ہو جائے کس کے؟ کذائب الفضہ، جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہے اس کی طرح ہو جائے گا. کیا پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. وفی روایت المول، درد زید، تیل کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. چاندی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا آسمان. وتکون الجبال کالعہن، ہو جائیں گے پہاڑ مثل عہن کے. عہن کیا چیز ہے؟ کالصوف فی الخفۃ والطیران، مثل کس کے؟ صوف کے، یعنی روئی کے ہو جائیں گے. کس میں؟ ہلکے ہونے میں اور اڑنے میں. جس طرح روئی اڑ رہی ہوتی ہے ہوا میں، تو اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. بام کو جو پھاڑتے ہیں کتنے مٹی ریزہ پہاڑ ہو کے گر اٹھتے ہیں. جی تو اس سے سبق حاصل کرو. قیامت یہ تو چھوٹا سا بم ہے نا، تو قدرت والے کی قدرت تو اس سے کروڑوں درجے زیادہ ہے، بے حساب زیادہ ہے. اور دن کیا ہوگا؟ آسمان پگھل جائے گا. تکون الجبال کالعہن، ہو جائیں گے پہاڑ مثل کس کے؟ روئی کے. لا یسأل حمیم حمیما، نہیں سوال کرے گا دوست دوستوں کا. قریبہ لاشتغال کل بحالہ، کوئی قریبی کو نہیں پوچھے گا. کیوں؟ ہر کوئی مشغول ہوگا اپنی حالت کے ساتھ. کیا؟ ہر کوئی اپنی حالت کے ساتھ مشغول ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی شے ہے. یوم ترونہا تذہل تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دیکھیں گے ہر عورت جو ہے اپنے دودھ پینے والے بچے سے دور ہو جائے گی، بھول جائے گی اپنے بچے کو. اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ نشے کی حالت میں وما ہم بسکارا، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن نشے میں نہیں ہوں گے،
لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا قیامت کے دن. سارے اپنے پرائے چھوڑ جائیں گے. عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. چھوڑ دے گی کہ میں اپنے آپ کو بچوں کدھر مروں. سمجھ آئی؟ ہولناکی کا مقام ہوگا. دوست دوست کا نہیں پوچھے گا کیونکہ ہر کوئی مشغول ہوگا اپنے حال سے. یبصرونہم یبصر الاحماء بعضهم بعضا ویتعارفون ولا یتکلمون. دیکھیں گے دوست بعض کو، پہچان بھی لیں گے کہ یہ میرا فلانا دوست آ رہا ہے. ولا یتکلمون، کلام نہیں کریں گے. بات سمجھئے؟ کلام نہیں کریں گے، نہیں کر پائیں گے. یوم یود المجرم، قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ جس دن تمنا کرے گا مجرم، پسند کرے گا مجرم، یعنی یا تمنا الکافر، کافر پسند کرے گا. لو بمان ان یفدی، لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، کہ وہ فدیہ دے دے آج کے دن عذاب سے. بھئی کوئی پیسے شیسے دے دوں، کوئی غلام دے دوں، کوئی لونڈیاں دے دوں، لیکن عذاب سے نجات پا جاؤں. بکسر المیم، میم کے کسرے کے ساتھ اور فتح کے ساتھ. یومئذن اور یومئذن دونوں پڑھے جاتے ہیں. بندہ کیا کہے گا؟ مجرم پسند کرے گا کہ وہ فدیہ دے دے عذاب سے اس دن. بے بنی ہے، اپنے بیٹوں کو. میرے بیٹے لے لو، اس کو آگ میں جلا دو، لیکن مجھے معاف فرما دو. روئیں گے. وصاحبتہ، اور اب میری زوجہ بھی لے جاؤ، جس کی پوری زندگی حفاظت کرتا ہے. کافر قیامت کے دن کہے گا بیٹے بھی لے جاؤ، میری بیوی بھی لے جاؤ، واقعی ہے میرے بھائی بھی لے جاؤ، لیکن مجھے چھوڑ دو. میرے چھوٹے بھائی سارے تمہیں دیتے ہیں، تم لے جاؤ لیکن مجھے چھوڑ دو. وفصیلتہ التی تؤوی، اور میرے قبیلے کو لے جاؤ، میں ان کا بڑا سردار تھا، اس قبیلے کو لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو. وفصیلتہ التی تؤوی لفصلہ منہا التی تؤوی، جو لوگ اس کے رشتہ دار اس کے پاس آتے تھے اس سے فیصلے کرانے کے لیے. یہ بڑا تھا نا، اب وہ بڑا یہی سمجھے گا کہ میں ان قبیلے کا بڑا ہوں، یہ سارے رشتہ دار میرے لے جاؤ، میرا فدیہ بنا کے ان کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا دو. لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا. آگے اس کی یہ تمنا بھی ہوگی، ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے سارے لوگ جو کچھ دنیا میں آئے یہ سارے لے لو، مجھے بچا دو. کافر کہے گا ثم جنجی ہے کہ وہ نجات پا جائے. یہ سارے جہان کو دے دوں اور میں نجات دوں، نجات پا جاؤں. ذالک الافتداء عطف لا یفتدی، یہ سارا فدیہ عطف ہے کہ سارا یہ کس پر عطف ہے؟ لو یفتدی من عذاب یوم بنی کی طرف. کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا. لما یودو، جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو وہ تمنا کرے گا اس کی تمنا کو پورا ہرگز نہیں کیا جا سکتا. انہا، بے شک وہ نار، لظا، بے شک وہ نار لظا ہے. اسم لجہنم، یہ نام ہے کس کا؟ جہنم کا. لظا کس کا نام ہے؟ جہنم کا. لأنہا تتلظا، کیونکہ وہ بھڑکتی ہے. اے تتلہب علی الکفار، وہ بھڑکے گی کن پر؟ کافروں پر. آپ جہنم کی بھڑکے گی.